بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری سماعت کم کیوں ہو جاتی ہے، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے ہمیں سنائی دینا کم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مختصر سی کان کی انیٹمی کے اوپر بات کریں گے، یعنی کان کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ایئر، دوسرا مڈل ایئر اور تیسرا انر ایئر۔ ایکسٹرنل ایئر میں ہمارے کان کا وہ جو باہر حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پلس جو اس کی کنال ہوتی ہے جو اندر کی طرف ایک سوراخ سا جا رہا ہوتا ہے، یہ کان کے پردے تک یہ ایکسٹرنل ایئر کہلاتا ہے۔ کان کے پردے کے بعد ایک چھوٹا سا خلا ہوتا ہے، یعنی ایک کمرہ نما چھوٹی سی ایک سپیس ہوتی ہے جس کے اندر 3 ہڈیاں ہوتی ہیں جو ایک چین کی صورت میں کان کے پردے سے اندر کی نرو کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے ایک ڈکٹ یعنی یوسٹیشین ٹیوب جو کان کے درمیانی حصے سے گلے میں کھلتی ہے، ہمارے جو نیزوفیرنکس ہے حلق کے اندر کھلتی ہے تاکہ ہوا کا پریشر کان کے پردے کے اندر اور باہر ایک سا رکھا جا سکے، تو یہ مڈل ایئر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انر ایئر جو ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا آپریٹس ہوتا ہے جس میں 3 سیمی سرکولر کینالز اور ایک کوکلیا اور تھوڑی سی نروز ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا آپریٹس انر ایئر کہلاتا ہے۔ آواز کی لہریں جب ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو کان کا پردہ وائبریٹ کرتا ہے، یعنی ارتعاش کرتا ہے۔ یہ وائبریشن کان کی ہڈیوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور پھر وہی ہڈیاں، وہی جو چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہیں، وہ اس وائبریشن کو لے کے آگے نرو کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، جہاں سے یہ وائبریشن نروز کی سٹیمولیشن یا نروز کی ایک امپلس کی صورت میں دماغ کے اندرونی حصوں کی طرف چلی جاتی ہے، جہاں ہمیں آواز کے پیدا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے ہماری سماعت متاثر ہوتی ہے۔ اس میں سر فہرست ایکسٹرنل ایئر کی کنڈیشنز ہیں، مثلا ویکس امپیکشن۔ ہمارے کان کا جو بیرونی حصہ ہے، کان کی جو کنال ہے، اس کی اندر کی جلد، اس کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کی چکنی رطوبت پیدا کرتے ہیں جس کو ہم ویکس کہتے ہیں۔ اگر اس کو زیادہ سٹیمولیشن دی جائے، جیسا کہ ہم کاٹن بڈ سے کان صاف کرتے رہتے ہیں، تو وہ جلد مزید ویکس اگلتی ہے اور آہستہ آہستہ ویکس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کان بند ہو جاتا ہے اور ہماری سماعت کم ہو جاتی ہے۔ یا اگر کان کے اندر ویکس کسی حد تک کم بھی ہے تو اگر کان کے اندر پانی چلا جائے تو وہ ویکس پھول کے کان کو بند کر دیتی ہے۔ ہماری سماعت کم ہونے کی دوسری وجہ کان کے پردے کا ڈیمیج ہونا ہے۔ بار بار انفیکشن یا کسی انجری یا ٹراما یا چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر ہمارے کان کا پردہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے یا پھٹ جائے، تو ایسی صورت میں بھی ہماری کان کی سماعت کم ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے مڈل ایئر کی انفیکشن، یعنی اگر بار بار مڈل ایئر میں پس پڑے گی یا وہاں پہ بہت زیادہ انفیکشن ہوگی تو وہ وہاں موجود جو بونز ہیں، جو ہڈیاں ہیں، وہ ان کا نیکروسس ہو جائے گا، وہ گل سڑ جائیں گی اور وہ آواز کو کان کے پردے سے نرو تک لے جانے کا جو ان کا فنکشن ہے وہ کھو دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سماعت کم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ یوسٹیشین ٹیوب کا بند ہونا ہے، یعنی وہ ڈکٹ جو مڈل ایئر سے ہمارے حلق کی طرف کھلتی ہے، وہ اگر کسی وجہ سے بند ہو جائے یا بلاک ہو جائے، مثلا کوئی انفیکشن ہے یا کسی اور وجہ سے سوجن ہو جائے، الرجی ہے یا نزلہ زکام کے بعد کئی دفعہ تو وہ بلاک ہو جائے، تو وہ ایئر پریشر ڈفرینس کی وجہ سے، یعنی کان کے اندرونی حصے میں پریشر کم ہو جاتا ہے، جبکہ کان کے پردے کے باہر کی طرف کا جو پریشر ہے وہ پہلے کی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے کان کا پردہ تھوڑا سا اندر کی طرف پچک جاتا ہے اور پراپرلی وائبریٹ کر کے آواز پیدا نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں ہماری سماعت کم ہو جاتی ہے۔ 5ویں وجہ ہماری نروز کا، یعنی انر ایئر میں جو ہماری نروز ہیں ان کا ڈیمیج ہونا ہے۔ یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ مختلف قسم کی ادویات،
ٹی وی میں استعمال ہونے والی ادویات آٹوٹاکسیسٹی کرتی ہیں، یعنی کان کی نرو جو ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس مثلاً امائنو گلائکوسائڈس، جینٹامائسین وغیرہ، ان کا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ بھی ہمارے کان کی جو نرو ہے ویسٹیبولو کوکلیئر نرو اس کو ڈیمیج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سماعت کم ہو جاتی ہے۔ نرو کے ڈیمیج ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً جنرلی اگر کسی کو فالج ہوتا ہے تو اس فالج کے نتیجے میں اگر اس کی بہت ساری کرینیل نروز ڈیمیج ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سماعت والی نرو بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ میڈیکلی کان کی سماعت کم ہونے کی اور بھی بہت ساری وجوہات بتائی جا سکتی ہیں، لیکن عام فہم زبان میں یہ 5 ایسی وجوہات ہیں جو پریکٹیکلی زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں، اسی لیے انہی کو ہی زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف۔ نمبر 1، ویکس کو جو ایئر ویکس ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ریموو کیا جائے۔ اس میں ویکس کو نرم کرنے کے لیے پہلے ہم سوڈا گلیسرین یا اس طرح کی کوئی ڈراپس دیتے ہیں۔ 3-4 دن وہ ڈراپس ڈالنے کے بعد ویکس نرم ہو جاتی ہے، پھر ایک ڈیوائس کے ذریعے اس کو سلوشن سے واش کر دیا جاتا ہے، یا دوسری صورت میں سکر مشین سے وہ ویکس سک کر لی جاتی ہے اور ہماری سماعت بحال ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کان کے پردے کا ڈیمیج، اس کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ٹمپینوپلاسٹی کی جاتی ہے۔ اگر ڈیمیج زیادہ ہے تو کوئی فیشیا یا کوئی ایسی جھلی لے کے وہ کان کے اس حصے کے اوپر وہ رکھ دی جاتی ہے جو آہستہ آہستہ کان کے پردے کو ریپیئر کر دیتی ہے اور ہماری سماعت بحال ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ کان کے جو مڈل ایئر کی انفیکشن ہے اس کو مختلف ادویات اینٹی بایوٹکس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اگر مڈل ایئر میں موجود بونز اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، سوائے آخری بون کے جو سٹیپیز کہلاتی ہے، اس بون کے اوپر پھر بعد میں کوئی فیشیا نما جھلی اس سے اس کو ڈانپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ ریپیئر ہو کے ایک پردے کی سی صورت بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 70% سماعت بحال ہو جاتی ہے اور کسی حد تک سماعت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو کان بند ہونے کی وجہ تھی، یعنی یوسٹیشین ٹیوب کا بند ہونا، اس میں بھی اگر انفیکشن ہے تو اس کو اینٹی بایوٹکس یا مختلف ادویات سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی سویلنگ اتارنے کے لیے اینٹی انفلیمیٹری یا ڈی کنجسٹنٹ ڈراپس یا اس طرح کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سٹیم دی جاتی ہے تاکہ سودنگ ایفیکٹ سے وہ یوسٹیشین ٹیوب آسانی سے کھل جائے۔ اس کے علاوہ ایک پروسیجر کیا جاتا ہے جس کو ویلسیلوا مینور کہتے ہیں۔ ناک یعنی نتنوں کو باہر سے ہاتھ کی مدد سے بند کر دیا جاتا ہے اور ناک کے اندر پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس سے اس پریشر کی وجہ سے کان کے اندر سے وہ یوسٹیشین ٹیوب کے کھلنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ یوسٹیشین ٹیوب کے کھلنے سے ایئر پریشر بیلنس ہو جاتا ہے اور ہماری سماعت بحال ہو جاتی ہے۔ 5ویں وجہ یعنی نرو ڈیمیج کا علاج اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ادویات اس کو متاثر کرنے کا سبب بن رہی ہیں ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، مثلا اینٹی ٹی بی ڈرگس یا کوئی ایسی اینٹی بایوٹکس یا اور آٹوٹاکسک ڈرگس جو ہوتی ہیں ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہم وائٹامنز اس کو دے سکتے ہیں، جیسا وائٹامن بی ہے اور میکوبالامین ہے۔ اس کے علاوہ جنکو بلوبا ایکسٹریکٹ ہے۔ اس طرح کے وائٹامنز دے کے ہم اس نرو کے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہماری سماعت بحال نہ ہو تو پھر ہیئرنگ ایڈز کے ذریعے ہم اپنی سماعت کا بحال کرنے کا سلوشن کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔